بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے. بے شک سارے کا سارا علم میرے اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس میں سے جو تھوڑا مجھے عطا کیا گیا ہے اس میں سے بیان کرتی ہوں۔ جب بھی آپ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو یا جس میں اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہو، سب سے پہلے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو لئن شکرتم لأزیدنکم، آپ شکر کریں گے تھوڑی چیز پہ، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے عطا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سی دعا میں پڑھوں گی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کیجئے جس نے آپ کی اتنی ٹف روٹین میں سے آپ کو اتنی توفیق دی۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی، جس نے مجھے اسلام کے اباؤٹ، قرآن کے اباؤٹ بولنے کی طاقت دی، جس نے آپ سب کو اتنی ٹف روٹین میں سے طاقت دی کہ آپ اس کلاس کو یعنی قرآن کی کلاس کو جوائن کر سکیں۔ آپ اپنے رمضان کو کیسے مینٹین کریں گے، آپ ثواب کیسے گین کریں گے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد ولک الشکر، بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ فللہ الحمد ولک الشکر، فللہ الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور سب سے پہلے کہ ہم نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی کلاس میں موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہیں، چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر دی اور وہ اس کلاس کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت والی آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر دعا ہم دیکھتے ہیں نا تو کیا فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب، اے میرے رب مجھے عطا کیجئے دنیا کی بھلائی، دنیا کی سکسیس، دنیا میں کامیاب ہونا، دنیا میں شہرت حاصل کرنا، دنیا میں دولت حاصل کرنا، لیکن پوزیٹیو وے سے، حلال طریقے سے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے کہ دنیا کی کامیابیاں مجھے دے دیجئے، دنیا کی سکسیس مجھے دے دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب مجھے دنیا میں کامیابیوں سے نوازیے، دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، برکتیں، رحمتیں سب عطا کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی مانگی انہوں نے کہ آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، سکسیس، جنت وہ بھی عطا کر دیجئے۔ پھر کیا فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں بچا لیجئے دوزخ کے عذاب سے، نار کے عذاب سے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں سب ان کے فالوورز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی، دنیا کی کامیابی بھی مانگی، دنیا کی سکسیس بھی مانگی اور آخرہ بھی مانگی، آخرت بھی مانگی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں پھر اس کے لیے ہمیں ان دونوں کو بیلنس کرنا ہوگا، دنیا اور آخرہ کو ہمیں بیلنس کرنا ہوگا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو لے کے چلنا ہوگا۔ اس کے لیے جو ضروری بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگی۔ اب دیکھیں اگر بات کی جائے نا بنی اسرائیل کی یا پہلی امتوں کی بات کی جائے، یا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیلی وہ ہوتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہوتے ہیں، یہودی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں جو کرسچن ہیں، جو کہ فالوور ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پہلے والی امتیں تھیں، لائک بنی اسرائیل کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عمریں عطا کی تھیں، بہت بڑی عمریں عطا کی تھیں۔ ایون ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بچے بہت جلدی چلے جاتے ہیں اور ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پوچھا کہ کتنے عرصے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 سال، 200 سال، 300 سال، اتنا انہوں نے بتایا کہ اتنے 100 سالوں میں نا ان کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جن کی عمریں انتہائی کم ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 60 سال، 70 سال۔ تو وہ جو بڑھیا تھی بڑی حیران ہوئی، اس نے پوچھا کیا وہ رہنے کے لیے اپنے گھر بنائیں گے؟ اور جب یہ میں نے پڑھا میں اتنی شاکڈ ہوئی کہ دیکھیں ان کا یہ کوسچن تھا، کیا وہ رہنے کے لیے اپنے مکانات بنائیں گے، اپنے گھر بنائیں گے؟
اور پھر فرمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، ہاں وہ گھر بنائیں گے، اتنے عالیشان، اتنے بہترین، اتنے بلند عمارتیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، ان کی اپنی ایج تو کم ہوگی، ان کی عمارتیں تو کھڑی رہیں گی، جو آنے والے لوگ، بعد میں آنے والے یوز کرتے جائیں گے، لیکن ان کی ایج اتنی کم ہوگی کہ وہ اس کو صحیح سے یوز بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا کمپلیٹ مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث کی میں آپ کو ورڈز نہیں بتا رہی، مفہوم جو ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے تھوڑا بہت اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا، جب میں نے دیکھا میں اتنی حیران ہوئی کہ واقعی ہی یہ بات ایسے ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ لوگ بڑے عالیشان گھر بنائیں گے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے، اور فرمایا اب اگر یہ بات کی جائے نا تو پھر کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی اتنی عمریں تھیں، وہ تو ثواب بھی بہت کرتے ہوں گے، اگر وہ نیکیاں کرتے ہوں گے تو ان کے پاس ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا، تو ہمارا اور ان کا کیسے کمپیریزن ہوگا؟ ہمارے پاس تو نیکیاں بہت کم ہوں گی، ہم کس طرح سے مینٹین کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہماری کیسی ایکویلٹی ہوگی؟ ہم ان کے برابری میں کیسے آئیں گے، یا ہم جنت کیسے گین کر سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو رمضان المبارک عطا کیا جائے گا، آپ ایک چھوٹی سی نیکی کریں گے، آپ رستے سے پتھر اٹھا دیں گے، آپ پوزیٹو سوچیں گے، آپ نیکی کے لیے سوچیں گے، کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچیں گے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کی بات کی کہ آپ کو رمضان المبارک عطا کیا جائے گا، جس میں آپ چھوٹی سی نیکی کریں گے، چھوٹی 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ نارمل ڈیز میں، اگر یہاں پہ میں بات کروں، نارمل ڈیز میں اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کا جسٹ ون ورڈ پڑھتے ہیں، لائک دس، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پہ جسٹ میں نے پڑھا یا اور الف کو پڑھا، ابھی میں نے ایو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مجھے 20 نیکیاں ملیں گی نارمل ڈیز میں، عام دنوں میں مجھے 20 نیکیاں ملیں گی، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 70 گنا، لیکن بعض روایات کے اکارڈنگ 70 سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے اس کو دیا جاتا ہے، لائک باوضو ہو کے پڑھا، اچھے طریقے سے وضو کیا، اور اس کے علاوہ مسواک کا کہا جاتا ہے، مسواک کی، پھر نیکیاں بڑھ گئی، پھر نیکیاں بڑھ گئی، اور جتنی ایفرٹ کے ساتھ آپ نے پڑھا، جتنے خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھا، جتنی قرات کے ساتھ آپ نے پڑھا، جتنی ایفرٹ کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ 70 گنا تو اس لیے ہے نا کہ آپ نارمل پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، آپ اچھے سے وضو بنائیں گے، پھر آپ مسواک کریں گے، دین اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک بہانہ بنا دیا نیکیاں تلاش کرنے کا۔ تو روزے صرف ہم پہ فرض نہیں کیے گئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پہ ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پہلی قوموں کی اگر بات کریں تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ ہمیں جہاں آمنو آئے گا اس سے مراد مرد اور عورت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آمنو اس میں مراد مرد بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ کتبہ کا مین ہوتا ہے فرض کر دینا، آپ پہ یہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، کہ کوئی نوافل نہیں ہے، چھوڑ دیں گے تو اس کا گناہ بھی ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ علیکم الصیام، آپ پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کس لیے؟ کما، جیسا کہ کتبہ فرض کر دیے گئے تھے، اعلیٰ پر الذین، جو لوگ من سے قبلکم، تم سے پہلے ہوا کرتے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ پرہیزگاری یہ اللہ سے ڈرنا، سب سے پہلی بات آ جاتی ہے اس میں اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیں، جب ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں گے نا تو ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پہ بینگ اے مسلم جو فرائض ہمیں دے دیے گئے ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے، اور وہ تمام اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں دے دیا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं कि अक्सर इसके पाने की दुआ करते थे। और रमज़ान मुबारक का एहतमाम शबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ हो जाता था। शबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक और मोहब्बत से माह रमज़ान का इस्तकबाल फरमाते थे। चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट कर लीजिए, लास्ट पे मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई कर दूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में ही रोज़ों का एहतमाम करते, बकसरत रोज़े रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, माह रमज़ान के बारे में इस्तकबाल करते हुए फरमाते कि इस मुबारक महीने को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, इसका इस्तकबाल फरमाता हूँ। और ये 3 बार उन्होंने इस तरह से कहा, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व यस्तक़बिलून, कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वेलकम कर रहा है रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन हम किसको वेलकम कर रहे हैं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमें ये बता दिए, क्या कोई वही उतरने वाली है जो आप ये कह रहे हैं कि कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? फरमाया नहीं। अर्ज़ किया किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। अर्ज़ किया फिर क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरि रमज़ान लिकुल्लि अहलिल क़िबला, बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान की पहली रात ही तमाम अहले किबला को बख्श देता है, सबकी मग़फ़िरत हो जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जैसे ही माह माह रजब का चाँद तुलू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शबाना व बारिक लना फ़ी रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब, शबान और बिलख़ुसूस माह रमज़ान को बाबरकत बना दीजिए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस कदर आप शबान में रोज़े रखते हैं, इस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जो रजब और शबान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं, लोग इससे इग्नोर कर रहे होते हैं। हालाँकि इस महीने में पूरे साल के अमल अल्लाह ताला की तरफ से उठाए जाते हैं, लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे जो भी अमाल पेश हों, उस हालत में हो कि मैं रोज़ादार हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल 2 महीने तक रोज़े रखते नहीं देखा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म के माह मुबारक में मुसलसल रोज़े रखा करते। और वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों इसलिए रखा करते थे उससे पहले शबान में, ताकि वो माह रमज़ान के साथ अटैच हो जाएँ, क्योंकि माह रमज़ान के साथ शबान अटैच हो जाता है। माह शबान और माह रमज़ान के लिए कहा गया कि ये इस तरह से हैं कि इनमें अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है, और इसमें आप रोज़े रखेंगे, तिलावत करेंगे, जिस तरह से भी आप छोटी से छोटी नेकी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको कबूल किया जाएगा। माह शबान में रोज़ों और तिलावत कुरान की कसरत इसलिए की जाती है ताकि माह रमज़ान की बाबरकत अ, उनकी बरक़ात से हम जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, हम अपना नफ्स उसके लिए रेडी कर सकें, रहमान की अताअत कर सकें। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनका भी यही मामूल रहा है कि जैसे ही शबान स्टार्ट होता फ़ौरन से रोज़े रखना शुरू कर देते थे। शबान के शुरू होते ही मुसलमान कुरान की तरफ झुक पड़ा करते थे। और लेकिन क्या है, ज जब से हमने कुरान को इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमने रमज़ान को इग्नोर करना शुरू किया है, उससे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल में आ गई। अगर हम कुरान पाक को देखें, सूरतुल बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। हम हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी टेंशनें हैं, चाहे कोई अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको कोई ना कोई परेशानी, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितने ही आप फेमस क्यों ना हो, लेकिन परेशानी आपको होगी। तो इसलिए कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु। अस्तईनु मीन्स हेल्प, हेल्प माँगना, मदद माँगना। तो अल्लाह क्या कहता है? ए ईमान वालों, मदद माँगो। बिल्कुल आपको मदद माँगनी चाहिए, बिल्कुल आपको हेल्प माँगनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की हेल्प माँगनी चाहिए।
یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرسٹلی 2 کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں اس میں. فرسٹ کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کیسے بھی ڈپریشن میں نہیں جانا. اس کو مومن کی ڈکشنری میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کبھی ڈپریشن ہوگا، اس کو کبھی کسی چیز کا ریگریٹ ہوگا، اس کو کسی چیز کی ٹینشن ہوگی، اسے کسی چیز کی پریشانی ہوگی. کیونکہ مومن اس چیز پہ بلیو رکھتا ہے، اگر اس پہ کوئی پریشانی آئی ہے، اگر اس پہ کوئی ٹینشن آئی ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر مومن کو کانٹا چبھتا ہے، دیکھیں کتنی معمولی سی چیز ہے، کانٹا بھی مومن کو چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صرف کانٹا چبھا ہے، اور اگر آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، جس میں آپ کو لگتا ہے سارے ڈور کلوز ہو چکے ہیں، کوئی ڈور اوپن نہیں ہے، میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، میری طرف کوئی نہیں آ رہا، یہ وہ اس طرح سے ہو رہا ہے، ایسی سچویشن ہو رہی ہے، تو دیکھیے اس آیت کی طرف سورۃ البقرہ کے 2 پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ذریعے. اور سیکنڈ چیز کیا کنڈیشن لگائی گئی، نماز کے ذریعے سے آپ نے مدد مانگنی. صرف 2 چیزیں بتا دی ہیں، صبر کیجیے اور نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی غزوہ، کوئی بھی غزوہ درپیش ہوتا تھا، کسی بھی جنگ کی تیاری ہوتی، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے. نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تو صلاۃ الحاجات پڑھا کرتے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھا کرتے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھا کرتے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے، واللہ اعلم. تو اس لیے کیا فرمایا کہ آپ نے پہلے تو، اگر آپ مومن ہیں، اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. اب ہمیں ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ دکھ یا ایسی چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہے نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم پہ آزمائش ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے. اگر کسی دوسرے پہ، اگر کوئی ہمارا حریف ہے، ہمارا کوئی دشمن ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس پہ کوئی پریشانی یا مصیبت یا ٹینشن اس طرح سے آ گئی، اس کا لاس ہو گیا، ہم کہیں گے دیکھا اس پہ اللہ کی آزمائش آئی ہے، دیکھا اس نے ایسا کیا تھا نا، تو اس وجہ سے یہ اس کے مکافات عمل ہے. فوراً سے ہمیں مکافات عمل یاد آ جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، آپ خود سے اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش ہوگی تو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر اور درجات کو بڑھا دیں گے. اگر تو وہ آزمائش نہیں ہے، آپ کسی وبال کا شکار ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ برا کیا ہے، مکافات عمل ہے، یا کوئی اور ریزن ہے، تو گناہ اگر مل رہا ہے، اس میں آپ خود سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے. اگر تو کوئی بہت بڑی پریشانی آئی ہے، اور اگر دیکھیں یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آیت شیئر کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اس سے اگلی آیت جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم آپ کو آزمائیں گے. آزمائش کی اسٹیٹ بتا دی گئی ہیں، اسٹیجز بتا دی گئی ہیں. ہم آپ کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم، ہم آپ کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف والجوع، خوف ہوگا آپ کو ان چیزوں کا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے. اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم آپ کو آزمائیں گے آپ کی اولاد کے ذریعے سے، ہم آپ کو آزمائیں گے آپ کے مال کے ذریعے سے. آپ کو بزنس میں نقصان ہوگا، آپ کو مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، آپ کو ان چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. والجوع ونقص من الاموال والانفس، جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے. جانیں آپ کے بہت پیارے ہیں، اللہ ان کو لے لے گا، اپنے پاس بلائے گا، اور کیا فرمائے گا، اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں. ونفس ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اور پھر تو اگر آپ کی زراعت کے پیشہ سے ہیں، تو پھر آپ کے ثمرات یعنی آپ کے زراعت میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے. لیکن سکسیسفل کون ہوگا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے جو سکسیسفل ہیں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور وہ سکسیسفل ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے. تو میں نے آپ کو کہا تھا آپ اس کو خود سے جانچ سکتے ہیں، خود سے آپ اس کو، اگر تو کوئی پریشانی آنے کے بعد آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو گیا، دین پھر آپ کیا ہیں، آپ آزمائش میں ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ نے نمازیں پڑھنا سٹارٹ کر دی، اللہ سے دعائیں کرنا سٹارٹ کر دی، آپ نے وظائف پڑھنا سٹارٹ کر دیے،
دین کیا ہوگا؟ آپ پہ آزمائش ہے اور آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوا، آپ پہ کوئی پریشانی آئی، آپ پہ کوئی مصیبت آئی، آپ نے کیا کہا؟ کیا اللہ کو میں ہی ملی تھی؟ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ کیا اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا؟ اگر اس طرح کے شرکیہ الفاظ یا اس طرح کے گلے شکوے اللہ کے ساتھ آپ نے کرنے شروع کر دیے، تو آپ کسی آزمائش کا شکار نہیں ہے، پھر آپ کیا ہیں؟ آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس کا وبال ہے، گناہوں کا وبال ہے آپ پر، یا میڈم آئی گیس آپ کی وائس بند ہوئی ہے، مائک چیک کر لیجیے پلیز۔ پارٹیسپینٹس جاگ رہے ہیں، پریزنٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، اسٹوڈینٹس سن پا رہے ہیں؟ جی جی سر، اب میری وائس کلیئر ہے؟ جی میڈم، یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ مائک میوٹ ہوا ہے آپ کا نا؟ اوکے اوکے سر۔ جی ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے آزمائش کی اور وبال کی، گناہوں کے وبال کی، یا پھر اس طرح سے، تو وہ اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو آپ کا کنیکشن اس آزمائش کے بعد اللہ سے اسٹرانگ ہو گیا، دین تو وہ کیا تھی؟ آزمائش تھی، اور اللہ آپ کو ثواب دے گا، بے حد ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ انہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے جو کہ کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرتے، جو کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ سے گلے نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے جو کسی بھی آزمائش میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہر کام تیری طرف سے ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں ہیں تو ہمیں اسے نکالنے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیں، یہ آیت اگر اللہ تعالیٰ ایک بار رکھتا تو بھی کوئی اس میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا 2 دفعہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگین اس کو ریپیٹ کیا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکہ موٹیویشن ملے ان تمام مسلمانوں کو، ان تمام لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو کہ جو صبر کرتے ہیں، آزمائش پہ صبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹیویشن رکھ دی۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ رمضان المبارک میں کیونکہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصدفت الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اب ہمیں اس میں کیا کیا کام کرنی ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ رمضان برکت والا، بھلائیوں والا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں برکت سے محروم رہتا ہے وہ ہر نعمت سے محروم رہتا ہے۔ ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے، جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہر نماز کے بعد، رمضان المبارک ہے یا ویسے آپ کے نارمل ڈیز ہیں، آپ نے اس دعا کو اسکپ نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سچویشنز بنا دے گا، آپ کو دین سے محبت ہو جائے گی، قرآن سے محبت ہو جائے گی، اسلام سے محبت ہو جائے گی، آپ کو ان چیزوں میں ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ جب ہم قرآن کا ٹیسٹ محسوس نہیں کرتے، جب ہم اسلام کا ٹیسٹ محسوس نہیں کرتے، ہمیں ان چیزوں سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہمیں اللہ سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہمیں جہنم کے خوف سے ڈرایا گیا، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہمیں کہا گیا نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ گناہ ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ویلون ایک وادی ہے جو اسپیسیفک ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں جب ہماری اللہ سے محبت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، جب ہمارا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہو جائے گا، ہمیں عبادات میں مزہ آئے گا، ہمیں تہجد میں مزہ آئے گا، ہمیں روزے رکھنے میں مزہ آئے گا، ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ نے بکثرت دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دنیا کی دعاؤں کا بھی اور آخرہ کی دعاؤں کا بھی۔ جو اس مہینے کی برکت سے محروم رہتا ہے وہ ہر نعمت سے محروم رہتا ہے۔ رمضان کی بھلائیوں، اس کی خیر و برکت کو سمیٹنے کے لیے رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس مہینے میں آپ کے کرنے کے کیا کام ہیں، اس کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قیام اللیل کرنا ہے، رات کو آپ نے جیسے
رات کو بھی آپ نے زیادہ دیر تک تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد قیام اللیل کرنا ہے، راتوں کو اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ صبح اسپیشلی جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، تہجد آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، پورا مہینہ آپ نے تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیے گا ایک پورے مہینے کی پریکٹس کے بعد آپ کا کنیکشن اللہ سے اتنا اسٹرانگ ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کہیں گے کہ میں نے تہجد کبھی بھی اسکپ نہیں کرنی۔ جی مس، ہمارے پاس 2 سے 3 منٹس لیفٹ ہیں۔ آئی گیس آپ کا مائک پھر میوٹ ہو رہا ہے۔ مس عائشہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آئی گیس اذان ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس ویٹ کیجیے، اذان ٹائم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اذان ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو نماز کے لیے جانا ہوگا۔ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، بس تھوڑی سی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، پھر باقی انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کو سننا ہے، لسنر بنے۔ قرآن کریم کو جب آپ سنیں گے تو آپ کا میوزک سننے کا دل نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں آپ نے قرآن کو سننے کے ساتھ دعائیں کثرت سے کرنی، بکثرت دعائیں کرنی ہے، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ملک پاکستان کے لیے اسپیشلی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے اور اسپیشلی ہمارے مال میں برکت ڈالتا ہے۔ مال کے لیے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، رزق کے لیے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے بکثرت دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کثرت سے آپ نے اذکار کرنی ہے۔ اذکار پہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبح شیئر کروں گی، اور اتنے آپ حیران ہوں گے کہ اذکار کا ہماری لائف میں کتنا اہم رول ہے، کتنی اس کی امپورٹنس ہے، کتنا جو یہودی ہیں اس چیز کے لیے پریشان ہیں کہ مسلمان اذکار کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بس آپ مجھے ایک ریمائنڈر دیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل اذکار کے بارے میں ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے اس لیے میں نہیں شیئر کر رہی۔ آپ نے کثرت سے اذکار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں خیر و برکت کے لیے خود کو آپ نے بزی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی آپ نے اس کی تلقین کرنی ہے۔ بزی کن کاموں میں؟ قرآن پاک میں، اور اس کے علاوہ آپ نے جب دنیاوی کام کر رہے ہونا ہے، کوئی ایسا کام کر رہے ہونا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا، لیگ پولنگ نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، اس طرح سے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی کو گرانا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کریں گے آپ کا روزہ کسی کام کا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس مہینے میں روزے افطار کروانے ہیں۔ ایک روزہ افطار کروائیں گے تو اس کا کیا ثواب ہے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ تو روزہ افطار کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے اس نے عمرہ بھی کرنا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا گنا بڑھا کے، 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ویسے اس کا ثواب بہت زیادہ میڈم ہوتا میرا ایک سوال ہے آپ سے یہاں پر، کیونکہ آپ نے وہ ٹاپک پر بات کی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں کہنے آسک کا کوشچن۔ ہے۔ جی جی سر۔ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ افطاری ضرور کروانی ہے، افطار کسی کو ضرور کروانا ہے، تو اب یہاں پہ کوشچن میرا یہ ہے
کہ ایک ہے افطاری کروانا، پھر ایک ہے کہ ہم کسی مستحق کو افطاری کروانا، پھر ایک ہے کسی ایسے بندے کو جس کا روزگار بھی ہے، جو کماتا بھی ہے، اس کو افطاری کروانا. تو کیا یہاں پر ثواب افطاری کروانے کا ہے، یا جو ثواب ہے وہ مستحق بے روزگار کو افطاری کروانے کا ہے؟ مطلب کیا مطلب کہ ثواب کہاں پہ زیادہ ہے، کہاں پر کم ہے، یا ایکول لیول کا ثواب ہے؟ نہیں سر، آج کل جو ہماری افطار پارٹیز ہو رہی ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہی. اس میں صرف ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے. اس میں ہم ایسے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے لیول کے ہوتے ہیں. اگر اپر کلاس کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیول کے لوگوں کو بلانا ہے. اس میں پھر اس کے بعد کھانا ہے، بیٹھنا ہے. اگر ہم عورتوں کی بات کریں نا، تو افطار جہاں پہ کروایا جاتا ہے، وہاں پہ جانے کے بعد پھر جس طرح سے وہ چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں بعد میں، یہ جس طرح سارا کچھ میں نے دیکھا ہوا. تو اس افطار پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، میں مستحق کی بات کر رہی ہوں. مستحق آپ اس کو راشن بھی دے سکتے ہیں، پورے مہینے کا راشن بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ واقعی روزہ بھی رکھیں گے، اور وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ ثواب ہوگا. اس کے علاوہ آپ ایسی جگہوں پہ چلے جائیے، لائک جیسے کہ یتیم خانے ہیں، جیسے مدارس ہیں، جو کہ جس میں اسٹوڈینٹس جو ہیں ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ افطار کروائیے، وہاں پہ افطار کروانے کا ثواب ہوگا. اور اگر یتیم خانے ہیں یا پھر اولڈ ہوم ہیں، وہاں پہ افطار کروائیں. یا پھر روڈ پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ریڑی لگائی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ اگر لگائیں گے نا، افطار کے لیے دسترخوان لگائیں گے، تو ان سب لوگوں کو اگر وہ کھانا بھی کھا لیں گے تو ثواب ملے گا. لیکن صحیح. اگر ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ شہرت مل جائے، اس سے بہت زیادہ سب لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، اور اس سے پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس میں صرف ریاکاری ہوگی. صحیح. بس میں نے یہی کریکشن کروانے کے لیے. ٹھیک ہے بس. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ کا بھی جزاک اللہ فار ٹوڈے سیشن. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آل آف یو پریزنٹ، مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. کل کا سیشن اٹینڈ کریں گے، اور یہ 1-2 دن کا سیشن نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ چلے گا. اور اگر ہمیں آپ کی طرف سے اچھا رسپانس آیا، آپ کی پارٹیسپیشن یوں ہی رہی، تو یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ ہم 12 منتھس بھی اس سیشن کو، اس قسم کے لائف سیشنز کو، جس میں دین کی، اسلام کی، قرآن کی، ایمان کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس کو ہم کرتے رہا کریں گے. آپ یوٹیوب کے اوپر، آپ گوگل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر بھی تو اسلامک کانٹینٹ دیکھتے ہی ہیں نا. ایم آر رائٹ؟ کبھی نہ کبھی تو دیکھتے ہی ہوں گے نا. اٹ مینس کہ ہمیں عادت تو ہے ایسے کنٹینٹ کو دیکھنے کی. تو اگر یہ عادت ہم ریگولر کر لیں، اگر اس عادت کو ہم ہیبٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، اوکے، تو اب بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن اس عادت کو آپ کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ عادت ایک دفعہ اپنا لیجیے تو آپ کا فائدہ ہی ہوگا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہمیں آپ سے فیڈ بیک چاہیے، کیونکہ مینٹور کو پہلی دفعہ ہم نے انوائٹ کیا اس سیشن میں. جہاں تک میں نے ویسے میں اس کا نالج چیک کیا، ویسے تو ہم کون ہوتے ہیں اس قسم کے نالج کو چیک یا ویریفائی کرنے والے، لیکن جس کانفیڈنس سے اور جس اتھینٹکسٹی سے، جس ٹرانسپیرنسی سے، جس ویلیڈیشن سے میڈم نے چیزوں کو ایکسپلین کیا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے یا نہ ملے، ایٹ لیسٹ مجھے ضرور سیکھنے کو ملے گا. میں اپنی بہت ساری چیزوں میں کریکشن کیا کروں گا. آپ کے سوالوں کے جواب ہم کل والے سیشن میں دیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے، لرننگ ود ارننگ کا فیس بک گروپ اوپن کیجئے، اور ایک پوسٹ ضرور کر دیجئے میڈم کے لیے یا LW کے لیے. اور اس میں پوسٹ میں کیا لکھنا ہے؟ تعریف نہیں لکھنی. پوسٹ میں یہ لکھنا ہے کہ آج آپ نے کون سی اچھی بات سیکھی ہے. ہوگا کیا کہ آپ کی وہ اچھی بات جو آپ پوسٹ کر رہے ہوں گے، وہ اگلوں تک بھی ایز اے میسج جاری ہوگی. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا کام ہے. میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کوئی کورس کا فیڈ بیک نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی تعریف نہیں لکھوانا چاہ رہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آج آپ نے کوئی ایک اچھی بات سیکھی ہے، اس کو وہاں پر پوسٹ کر دیں. 62,000 بچہ ہے اس گروپ کے اندر. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو آپ کی بات کہیں پر دل میں لگ گئی، تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا. آل آف یو کلیئر جی؟